بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث پاک میں واقعہ لکھا ہے کہ ایک عورت جو پیشے کے اعتبار سے طوائف تھی، راستے سے جا رہی تھی تو دیکھا کہ گیلی مٹی میں کتے نے زبان نکالی ہوئی اور اس مٹی کو چاٹ رہا ہے۔ سمجھ گئی کہ اس کو پیاس لگی ہوئی ہے۔ اس نے اپنا موزہ اپنے دوپٹے کے ساتھ باندھ کر کنویں سے پانی نکالا اور کتے کو پلا دیا۔ جب اس عورت کی وفات ہو گئی تو اللہ جل جلالہ نے اس عورت کو بخش دیا اور جنت میں بھیجنے کا فیصلہ فرما دیا۔ وجہ یہ تھی کہ اس عورت نے مخلوق خدا میں سے ایک مخلوق پر رحم کیا اور پیاس کی حالت میں اسے پانی پلا دیا۔ آج اشرف المخلوقات سیلاب زدہ علاقوں میں متاثر ہے اور تکلیف میں مبتلا ہے۔ جب ایک کتے کو پانی پلانے پر اللہ بخش دیں گے تو اتنی ساری مخلوقات جو بیگار ہو گئی ہے اور ہے بھی اشرف المخلوقات یعنی انسان ہیں، ان کے ساتھ اچھائی کرنے کی وجہ سے، ان کی ضروریات کا انتظام کرنے کی وجہ سے بھی اللہ جل جلالہ ضرور بخش دیں گے۔ آج ہمارا کردار انصار مدینہ والا ہونا چاہیے کہ مہاجرین جب مدینہ میں پہنچے تو ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا اور انصار نے اپنا سب کچھ ان کے لیے قربان کرنے کے لیے پیش کر دیا۔ ان کو اپنے ساتھ شریک کر لیا، کاروبار میں، زمین میں، جائیداد میں، حتیٰ کہ انصار کا جو مہاجر بھائی ہوا کرتا تھا، انصاری اس کو اپنی وراثت میں بھی شریک سمجھا کرتے تھے۔ اتنی قربانیاں انصار نے دیں کہ اللہ جل جلالہ نے فرمایا یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، کہ انصار خود سخت بھوک میں بھی مبتلا ہوتے ہیں پھر بھی دوسرے بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ حضور کے دربار میں ایک مسافر آیا، کھانا نہیں کھایا ہوا تھا، اسے بھوک لگی ہوئی تھی۔ حضور سے سوال کیا لیکن حضور کے خود گھر میں کچھ نہیں تھا، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کون آج اس مہمان کی مہمان نوازی کرے گا کہ اللہ اس پر رحم فرمائے۔ ابو طلحہ نے فرمایا یا رسول اللہ میں اس کی مہمان نوازی کروں گا۔ گھر لے گئے، بیوی سے پوچھا کھانے کے لیے کچھ ہے؟ فرمایا اتنا ہی ہے کہ جتنا ہم خود اپنے بچوں کو کھلا دیں گے، بس اس سے زیادہ نہیں ہے۔ فرمایا کہ بچوں کو بلا کر سلا دو اور آج رات کھانا اس مہمان کو ہی صرف کھلائیں گے، اور کھانا لگاتے وقت چراغ بھی بجھا دینا، کیونکہ میں نے تو ساتھ کھانا ہی نہیں ہے، کھانا ہے یہ ایک آدمی کا، تاکہ مہمان اچھے طریقے سے کھانا کھا سکے اور اسے یہ بھی محسوس نہ ہو کہ گھر والوں نے کچھ نہیں کھایا۔ ایسا ہی کیا گیا۔ صبح کو حضور کے دربار میں پیش ہوئے۔ اللہ نے پہلے ہی حضور کو بتا دیا تھا کہ ابو طلحہ نے کیسی مہمان نوازی کی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی مہمان نوازی سے بڑا خوش ہوا ہے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی تھی یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، کہ اپنی بھوک کے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ اسی کو ایثار کہا جاتا ہے کہ اپنے مفادات کے اوپر دوسروں کے مفاد کو ترجیح دینا اور دوسروں کو کھانا کھلانا، دوسروں کی ضروریات کو پورا کرنا، دوسروں کے لیے قربانی دینا، یہ ایثار ہے، اور آج اسی ایثار کی ضرورت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عورت نے چادر پیش کی، خود اس نے بنی تھی اور حضور کو دی۔ حضور نے اس چادر کو تہبند کے طور پر پہنا تو ایک صحابی تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ چادر آپ مجھے دے دیں۔ حضور نے وہ چادر اتاری اور اس کو دے دی۔ صحابہ اکرام کو یہ بات بری لگی، انہوں نے کہا یار حضور کو ضرورت تھی اور تو نے حضور سے مانگ لی،
اور یہ تو پتہ ہی ہے کہ حضور سے کوئی مانگے تو حضور انکار نہیں کرتے، وہ چیز دے دیا کرتے، تو نے کیوں مانگی جب کہ حضور کو ضرورت بھی تھی؟ انہوں نے کہا کہ میں نے حضور سے برکت کے لیے مانگی ہے کہ میں اس چادر کو اپنا کفن بناؤں گا، اور پھر وہ چادر اس صحابی کا کفن بنی۔ تو حضور ایسے ایثار والے تھے، حضور کے پاس کوئی چیز آتی تھی، ساری کی ساری چیز، سارا کا سارا مال حضور غرباء میں تقسیم کر دیتے، مستحقین میں تقسیم کر دیتے، اور آخر میں چادر خالی ہو جاتی تو چادر کو یوں جھاڑتے اور اپنے کندھے پر ڈالتے اور چل پڑتے۔ ہمیں اسلام نے یہ سکھایا ہے کہ مصیبت میں، تکلیفوں میں، پریشانیوں میں دوسرے مسلمانوں کا ساتھ دینا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ، کہ جو آدمی کسی دوسرے مسلمان بھائی کی ضرورت کو پورا کرنے میں مشغول ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس آدمی کی ضرورتوں کو پورا کرنے میں لگ جاتا ہے۔ من فرج عن مسلم کربتاً فرج اللہ عنہ قربۃ من قربات یوم القیامہ، جو آدمی کسی کی مصیبتوں کو دنیا میں دور کرنے میں لگ جائے گا، قیامت کے دن اللہ قیامت کی مصیبتوں سے اس بندے کی حفاظت فرمائیں گے، اس سے ان مصیبتوں کو دور فرمائیں گے۔ اور یہ بھی آتا ہے کہ جو رحم کرتا ہے اس پر ہی رحم کیا جائے گا، جو لوگوں پر رحم نہیں کرے گا اس پر رحم بھی نہیں کیا جائے گا۔ لہٰذا متاثرین تک اشیاء ضروریہ، مثلا راشن ہے، کپڑے، کمبل، مچھردانیاں، خیمے، ادویات، جتنی بھی اشیاء زندگی کی ضرورت ہیں خود بھی جمع کریں، ترغیب دیں، اور وہ ادارے جو فیلڈ میں کام کر رہے ہیں ان کے حوالے کریں تاکہ وہ ان مستحقین تک پہنچائیں۔ ہمارا حصہ بھی پڑ جائے گا، اللہ کی رحمتیں ہم پر بھی نازل ہوں گی۔ اور بہت خوشی کی بات ہے، ایک تو اس بات پر خوشی ہے کہ ہماری جو پاکستانی قوم ہے، یقیناً دنیا میں اس جیسی کوئی قوم نہیں ہوگی۔ جب بھی کوئی مصیبت پاکستان کے کسی بھی علاقے پر آتی ہے تو پوری پاکستانی قوم اٹھ کھڑی ہوتی ہے اور ان کی مدد کے لیے پہنچ جاتی ہے، کسی کا انتظار نہیں کرتے۔ اہل خیر حضرات پیسہ دیتے ہیں، تعاون کرتے ہیں، اور مسلمان، دوسرے مسلمان رفاعی ادارے، رفاعی تنظیمیں، وہ اس تعاون کو لے کے مستحقین تک پہنچ جاتے ہیں، اپنا کاروبار چھوڑ کے، اپنا گھر بار چھوڑ کے، اپنی ساری مصروفیات کو ترک کر کے مستحقین کے ساتھ، متاثرین کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کے ساتھ تعاون کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور الحمدللہ دوسری خوشی اس بات پر ہے کہ فیلڈ کے اندر بھی وہی لوگ کام کر رہے ہیں کیونکہ جو مذہب اسلام کے ساتھ محبت رکھنے والے ہیں۔ الخدمت فاؤنڈیشن ہے، انصار ہیں، اور ارتقاء فاؤنڈیشن، الحرمین، تحریک لبیک، اور دیگر اور بہت ساری تنظیمیں ہیں، ادارے ہیں، جیسے بیت السلام ٹرسٹ ہے، اور عدنان کاکا خیل صاحب کا البرہان فلڈ ریلیف۔ یہ سارے لوگ اس وقت میدان میں موجود ہیں، اور اللہ کا کرم ہے کہ یہ سارے کے سارے مذہب سے محبت رکھنے والے، مذہب سے پیار کرنے والے لوگ ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو قربانی کے دنوں میں جانور ذبح کر کے اللہ کو راضی کرتے ہیں، اور مشکل کے وقت میں یہ دوسرے انسانوں کے ساتھ بلا امتیاز کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے پیسے سے حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، اور پھر جب دوسرے انسانوں پر مصائب یا تکالیف آ جاتی ہیں تو یہی لوگ اپنے جیب سے خرچ کر کے، لوگوں کو ترغیب دے کے، فنڈ اکٹھے کر کے، اشیاء ضروریہ اکٹھا کر کے ان لوگوں کی خدمت میں پہنچ جاتے ہیں جو لوگ مصائب کا شکار ہیں، جو بے گھر ہو چکے ہیں، جن کا کچھ بھی باقی نہیں بچا، گھر بھی ڈوب گئے، جن کی کھیتی باڑی بھی ڈوب گئے، سامان بھی ڈوب گیا، سب کچھ ڈوب گیا، یہ ان کی خدمت میں پہنچ جاتے ہیں۔ وہ لوگ کہ جو قربانی کے دنوں میں کہتے ہیں کہ میں تو قربانی کا جانور خریدنے کے لیے گیا تھا، پھر دیکھا کہ آگے غریب کو واٹر کولر کی ضرورت تھی یا ایئر کولر کی ضرورت تھی تو میں وہ خرید کے دے آیا، یا جی میرے پاس تو عمرے کے لیے پیسے تھے لیکن میں نے دیکھا کہ فلاں کو
جہیز دینا ہے تو میں نے اس کو جہیز دے دیا، اس غریب کی بیٹی کی شادی کرا دی۔ وہ جو اس طرح کی باتیں کرتے رہتے ہیں اسلامی احکام سے متنفر کرنے کے لیے، قربانی سے، حج سے، عمرے سے یا دیگر احکام سے متنفر کرنے کے لیے، وہ لوگ آج فیلڈ میں نظر نہیں آ رہے۔ فیلڈ میں وہی لوگ نظر آ رہے ہیں جو حج بھی کرتے ہیں، عمرے بھی کرتے ہیں، قربانیاں بھی کرتے ہیں، اللہ کے دیگر احکامات کے اوپر یقین بھی رکھتے ہیں، عمل کرتے ہیں، اور غریبوں کی، بے سہارا لوگوں کی اور یتیموں کی اور بے گھر لوگوں کی مدد کے لیے بھی آج پہنچے ہوئے ہیں۔ تو اس لیے مجھے بھی چاہیے، آپ کو بھی چاہیے کہ ہم اس کردار کو، جو انسانیت کے ساتھ محبت کا کردار ہے، حسن سلوک کا کردار ہے، اخلاق کا کردار ہے، اس کو ہم قائم و دائم رکھیں، اور جب تک سیلاب زدگان بحال نہیں ہو جاتے تب تک ہم اپنی محنت کو جاری رکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔